دعا مانگنے کا صحیح طریقہ اکثر لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ لوگوں کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا مسنون طریقے سے دعا نہیں مانگتا۔ جس طرح ایک حکیم کسی مریض کو دوا دیتا ہے اور اس کے ساتھ کئی چیزوں سے احتیاط، اجتناب اور پرہیز بھی تجویز کرتا ہے کہ اگر مریض ان پر عمل کرے گا تو تندرست ہو جائے گا، لیکن اگر وہ مریض ان تدابیر و تجاویز پر عمل نہ کرے تو جتنی چاہے دوا استعمال کرتا رہے تو وہ دوا کارگر ثابت نہیں ہوتی، الا کہ ان احتیاطوں اور تدابیر پر عمل نہ کر لے جو کہ حکیم نے اس سے بتائی ہیں۔ دعا کی قبولیت کی بھی اسی طرح چند شرائط ہیں جو کہ قرآن و سنت سے حاصل ہوتی ہیں۔ دعا سے پہلے طہارت یعنی پاکیزگی۔ دعا کرنے والے کے لیے مستجب ہے کہ ظاہری، باوضو اور باطنی استغفار طہارت حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ قبولیت دعا میں وضو کے مستجب ہونے کی دلیل ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے استغفار والے قصے میں موجود ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر پہنچی اور ان کے لیے استغفار کی درخواست کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے دعا فرمائی۔ لیکن یاد رہے کہ دعا سے پہلے باوضو ہونا ضروری نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دعا وضو کے ساتھ نہیں مانگی، بلکہ کئی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کے مانگی ہیں۔ حمد و ثنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اور بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور اس کے بعد اپنی حاجت کا سوال کیا جائے۔ یہ ترتیب مستجب ہے، جیسا کہ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا، مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل ھذا، اس نے جلدی کی۔ پھر اسے بلا کر اور دوسرے لوگوں کو بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو پہلے حمد و ثنا کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر جو وہ چاہے دعا کرے۔ افضل حالت اور افضل مقام پر دعا۔ افضل حالت سے مراد یہ ہے کہ دعا مانگنے والے انسان کی حالت افضل ہو، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، میں تمہیں رکوع اور سجود میں تلاوت قرآن سے منع کرتا ہوں، لہٰذا رکوع میں رب تعالیٰ کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں دعا کا اہتمام کرو، کیونکہ سجدے میں دعا کی قبولیت کا امکان ہے۔ افضل جگہ سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ پر انسان دعا کر رہا ہے وہ دوسری جگہ سے افضل ہو، مثلا حرمین شریفین، مساجد مکہ مکرمہ وغیرہ۔ یہ ایسے مقامات ہیں کہ جن میں دوسری جگہوں کی نسبت دعا جلدی قبول ہونے کا امکان ہوتا ہے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ کو بھی اس بات کے قائل تھے کہ مکہ کے اندر دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ افضل وقت میں دعا۔ جس طرح قبولیت دعا کے لیے افضل حالت اور افضل جگہ کا ہونا مستجب ہے، اسی طرح افضل دعا میں بھی دعا کرنا مستجب ہے، جیسے عرفہ کے دن یا رمضان المبارک کے مہینے میں دعا کرنا، اور اس میں بھی بالخصوص آخری 10 دن اور 10 دنوں میں بھی طاق راتیں اور شب قدر زیادہ افضل ہیں۔ اسی طرح سحری کا وقت، جمعہ کا دن، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت بھی افضل اوقات میں شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ گریہ زاری اور تکرار کے ساتھ دعا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑ گڑاتے ہوئے اور بار بار دہراتے ہوئے دعا کرنا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ 3 مرتبہ دعا کی جائے اور 3 مرتبہ استغفار کیا جائے۔
اسماء حسنہ اور نیک اعمال کا وسیلہ۔ دعا کے آداب میں ایک یہ بھی ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام لے کر دعا کرے۔ سورہ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو ان ناموں کے ساتھ اللہ ہی کو پکارا کرو۔ اسی طرح دعا کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرے کہ اے اللہ، میں نے تیری رضا کی خاطر فلاں فلاں نیک کام کیا، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میری مصیبت دور فرما، اے اللہ میرے حال پر رحم فرما۔ جلد بازی سے پرہیز۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا کرنے والا ان شرائط کو مد نظر رکھ کر دعا کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو ایسے دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مایوس ہو کر جلد بازی میں اپنی دعا کو چھوڑ نہ دے، بلکہ دعا مانگتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے کہ جب تک کہ وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جلد بازی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا اس طرح کہنا کہ میں نے دعا کی، پھر دعا کی لیکن وہ قبول نہیں ہوئی، پھر وہ دل برداشتہ ہو کر دعا کو چھوڑ دے، یہ جلد بازی ہے۔